بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش کیسے کی جاتی ہے. ہمیں سیکنڈ ایئر انگلش میں لاسٹ کویسچن آنا ہے، یہ 15 مارکس کا یعنی 15 نمبر کی ٹرانسلیشن، جس میں اردو کا ایک پیسج ہوگا اور اس کو انگلش میں ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹرانسلیشن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پوری طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پیسج شروع کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ٹینس سے ہے، یہ فقرہ جو ہے وہ سینٹینس جو ہے کس ٹینس سے ہے، اس ٹینس کے اکارڈنگلی اس کے مطابق آپ اس کو کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری کا بھی کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو اردو کے تھوڑے ٹف ورڈ ہوں ان کی انگلش بھی آتی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایکوریسی کو، درستگی رکھنی ہے، میکسیمم غلطی سے بچنا ہے، کیونکہ جتنا آپ غلطی سے بچیں گے، ایکوریسی رکھیں گے، بہترین انداز میں لکھیں گے، غلطی کا امکان نہیں رکھیں گے، تو آپ کے نمبر اتنے ہی پورے ملیں گے. ٹرانسلیشن کا ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ اس میں اگر آپ غلطی نہیں کرتے تو وہ ایگزامینر جو ہے وہ مجبور ہے آپ کو پورے نمبر دینے پر، یعنی وہ آپ کے نمبر کاٹ نہیں پائے گا. اگر آپ غلطی کرتے ہیں، اسپیل مسٹیک کرتے ہیں، ٹینسز کی غلطی کرتے ہیں، تو پھر وہ آسانی سے ایگزامینر جو ہے وہ اس کو آپ کا نمبر جو ہے وہ اس کو کم کر سکے گا. تو ہمیں اپنے پورے 15 نمبر یعنی 15 مارکس لینے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے تاکہ ہم آسانی سے یہ جو ہے وہ کر سکیں. اس کا سب سے بہترین طریقہ اگر یہ ہے ٹرانسلیشن کو سیکھنے کا، بہتر بنانے کا عمل، کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، بار بار روزانہ کی روٹین بنا لیں. 1-2 ٹرانسلیشن کے پیرے آپ نے کرنے ہیں. تو جب آپ یہ روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کو پوری طرح سے اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اور اس کے لیے کوئی ایسی بک نہیں ہے جس کے اندر وہ سارے اردو کے پیرے دیے گئے ہوں جہاں سے وہ اینول یعنی سالانہ امتحان میں وہ پک کرتا ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. جہاں سے مرضی وہ پیسے دے دے، جب ہماری پریکٹس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو آج کا جو پہلا انسالوڈ پیراگراف ہے اردو میں آپ کے سامنے اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم آج سٹارٹ کریں گے. تو اس میں جو سب سے پہلا اس کا سینٹینس ہے وہ ہے ایک اچھا طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے. اب سب سے پہلے ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ٹینس کون سا ہے. تو چونکہ یہ اس کی ایک انڈیفینٹ عادت ہے، مطلق غیر مطلق جو ہے وہ مطلق قسم کی عادت ہے اس کی، اور باقاعدگی سے وہ کرتا ہے یہ. لیکن وی آر ناٹ شیور دیٹ ہی از ڈوئنگ دس آن ریگولر بیسس اور ناٹ. یعنی جس چیز کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہو کہ وہ روزانہ کرتا ہے لیکن ہمیں یقین شیورٹی بھی نہ ہو، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی سالڈ پروف، ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا ہے. تو یہ ایک سمبل ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ سبجیکٹ ہمارا کون ہوگا. اب ظاہری بات ہے، وہ از ڈوئنگ این ایکٹیویٹی، جو کوئی سرگرمی کر رہا ہو اس میں ایک اچھا طالب علم جو وہی ہمارا سبجیکٹ ہے. پھر ایک کام ہے اٹھنا، سونا، جاگنا، پینا، کھانا، دوڑنا، رونا، یہ سارے کام ہیں. تو اس کو ہم ورب کہیں گے، فعل کہیں گے اردو میں، انگلش میں ورب. اس کے بعد ہم ورب لگائیں گے اور پھر آبجیکٹ یعنی مفعول، جس کے لیے کام ہو رہا ہو، جس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہو. تو وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، تو یعنی اس کی عادت جو ہے وہ صبح سویرے اٹھنے کی ہے. تو صبح سویرے کیا ہو گیا؟ آبجیکٹ، مفعول اس فقرے میں. تو ایک اچھا طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے. A good student
gets up early in the morning. gets up, gets میں نے کیوں لگایا؟ اس کی ریزن یہ ہے چونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی رول کے مطابق اگر آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہو تو آپ اس کے ساتھ پہلی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو اب یہاں یہ ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹینس آپ کو آنا چاہیے کہ فرسٹ ایئر ہم پریکٹس کرواتے رہتے ہیں، ایس یا ای ایس کا اضافہ کس کے ساتھ ہوگا. اگر ہمارے پاس ورب کی جو فرسٹ فارم آ رہی ہے اس کے اینڈ پہ او آئے، جیسے گو ہے جانا، او آئے، سی ایچ آئے، ایس ایچ آئے، ڈبل ایس آئے، ڈبل ایکس آئے، تو ہم نے ان کے ساتھ ای ایس لگانا ہے اور باقی سب کے ساتھ ایس. لیکن کب لگانا ہے؟ جب ہمارے سبجیکٹ ہی، شی، اٹ کسی شخص، جگہ یا چیز کا واحد نام ہو یا سنگولر سبجیکٹ ناؤن ہو، ہمارے پاس سنگولر سبجیکٹ ہو ہمارا واحد، تو ہم نے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو ایک اچھا طالب علم یہ سنگولر ہے، واحد ہے، ایک بندہ ہے، دو یا تین نہیں ہے. تو a good student gets up early in the morning، نماز ادا کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ نماز ادا کرتا، لیکن ہم یہ اس میں سپوز کر سکتے ہیں کہ وہی یہ کام کر رہا ہے، چونکہ وہی کر رہا ہے یہ، تو ہم اس میں ہی کو ایز اے سبجیکٹ لے لیں گے. ہی سیز پریئر، ہی سیز یا ہی آفرز پریئر، دونوں طرح ٹھیک ہے. سیر کے لیے کھلی فضا میں جاتا ہے. ہی گوز ان اوپن ایئر فار واک، ہی گوز ان اوپن ایئر فار واک. نہانے کے بعد ناشتہ کرتا ہے. ہی ٹیکس بریکفسٹ آفٹر باتھ، یا آفٹر باتھنگ ہی ٹیکس بریکفسٹ. اس کو بریک فاسٹ نہیں پڑھنا، ناشتے کی انگلش ہوتی ہے بریکفسٹ. تو دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ ہی ٹیکس بریکفسٹ آفٹر باتھ یا آفٹر باتھنگ ہی ٹیکس بریکفسٹ. اور کالج چلا جاتا ہے، اینڈ گوز ٹو کالج، کیونکہ واحد ہے اور ہم نے اس لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے کہ اینڈ گوز ٹو کالج، وہ کالج چلا جاتا ہے. کالج میں وہ تمام پیریڈ باقاعدگی سے پڑھتا ہے. اب یہاں پڑھنا کے حوالے سے ہم ریڈ نہیں لگائیں گے بلکہ اٹینڈ لگائیں گے کہ وہ اٹینڈ کرتا ہے، ان میں بیٹھتا ہے، تب اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو ہی اٹینڈز آل لیکچرز ان دا کالج ریگولرلی، ہی اٹینڈز آل لیکچرز ان کالج ریگولرلی. پھر لائبریری میں چلا جاتا ہے. دین، ٹی ایچ ای این، دین، ایک ہوتا ہے دین، ٹی ایچ اے این. جو دین ہوتا ہے وہ ہم کمپیریزن کے لیے دو چیزوں کا جب آپس میں مقابلہ ہو، موازنہ ہو، تو تب ہم استعمال کرتے ہیں. جب پھر آ جائے تو اس کے لیے دین آئے گا، ٹی ایچ ای این. دین ہی گوز ٹو لائبریری، اور اخبار کا مطالعہ کرتا ہے. اینڈ ریڈس نیوز پیپر، اینڈ ریڈس نیوز پیپر. اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتا ہے. ہی رسپیکٹس ہز ٹیچرس، رسپیکٹس آئے گا، ایس لگے گا، کیوں؟ چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی ہے. تو میں نے شروع میں بتایا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی روح سے ہی، شی، اٹ یا کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، کوئی ناؤن ہو، سنگولر میں ہو، تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم ایس یا ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو اپنے اساتذہ کرام کا احترام کرتا ہے. ہی رسپیکٹس ہز ٹیچرس، اپنے والدین کی حکم عدولی نہیں کرتا. ہی ڈز ناٹ ڈس اوبے آف ہز پیرنٹس. ہی ڈز ناٹ، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ کی روح سے ہی کے ساتھ کیا آئے گا؟ ڈز ناٹ. ہی شیٹ کے ساتھ ڈز ناٹ، اور آئی وی دے یو کے ساتھ ڈو ناٹ. ہی ڈز ناٹ ڈس اوبے آف ہز پیرنٹس.
وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے تمام مضامین پڑھتا ہے. He reads all his subjects according to the ٹائم ٹیبل, یا ہی اسٹڈیز, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہی اسٹڈیز زیادہ بہتر رہے گا. ہی اسٹڈیز آل ہز سبجیکٹس اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل. اور اپنے بڑے بھائی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. جو بھائی آپ کا رشتے میں بڑا ہو اس کو ایلڈر بردر کہتے ہیں, اور جو بندہ آپ سے عمر میں بڑا ہو اس کو اولڈر کہتے ہیں. یعنی وہ میرا بڑا بھائی ہے, ہی از مائی ایلڈر بردر, وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے. وہ بھائی نہیں ہے, اس کا کوئی اور ہے. ہی از اولڈر دین می. تو یہاں چونکہ اس کا سگا بھائی ہے, بلڈ ریلیشن ہے, خونی رشتہ ہے, اس کے لیے ہم ایلڈر لگائیں گے. اور اپنے بڑے بھائی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. اینڈ سیکس, SEEKS, سیک کا مطلب ہوتا ہے متلاشی ہونا, تو یہاں ہم اس کے ساتھ ایس بھی لگائیں گے چونکہ ہمارا سبجیکٹ سنگولر ہے. اینڈ ہی سیکس گائیڈنس فرام ہز ایلڈر بردر. وہ کچھ وقت کے لیے ہاکی بھی کھیلتا ہے. ہی آلسو پلیز ہاکی فار سم ٹائم. ہی آلسو پلیز آئے گا PLAYS. ہی آلسو پلیز ہاکی فار سم ٹائم. رات کو جلد سو جاتا ہے. ہی گوز ٹو سلیپ ایٹ نائٹ سون, یا سون ہی گوز ٹو سلیپ ایٹ نائٹ. تو یہ ہمارا پہلا پیسج تھا جو آج ہم نے اس کو سالو کیا. انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے, انڈرسٹینڈ کر لیں گے. آپ نے اسی انداز میں کرنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے اس کو اپنے رجسٹر کے اوپر لکھ کے ایک ایک لائن پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور کہیں کوئی پرابلم ہو تو آپ کو فوراً یہ ویڈیو سے جو میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو میری ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھ سکیں, اور گھر بیٹھے جب تک یہ ادارے نہیں کھلتے آپ تیاری کر سکیں انگلش سیکنڈ ایئر کی. اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کریں, اور قرآن پاک کوشش کریں کہ آپ روزانہ اس کی چند آیات پڑھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں تاکہ آپ دین اسلام کو بھی سمجھ سکیں اور اس پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین اس وبا کو, کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کو ختم فرمائے. ہم پر میرا مالک رحم کرے اور ہمیں مصیبتوں سے نجات دے, اور جلد ہمارے تعلیمی ادارے کھلیں اور ان کی رونقیں بحال ہوں. اور جو اس وقت مسائل کا شکار ہیں ادارے بندش کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ جلد اس وبا کو ختم کرے اور یہ ادارے کھلیں تاکہ دوبارہ زندگی کی جو حسل اینڈ بسل چہل پہل ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے. پھر بھی آپ کو کسی سینٹینس میں پرابلم ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 03217478 آپ اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکے, مجھ سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی جلد. ٹل دین اٹس اللہ حافظ.